السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک پورٹ چینل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا بات کرتے ہیں اور اپنا کیا موقف رکھتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو۔ انجینئرنگ کریں، ہاں، لیکن انجینئرنگ سے پہلے ایک دفعہ ذرا دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ ہاں جی جناب، یہ تھانوی صاحب کی جو کتاب ہے السنۃ الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، اس کتاب میں جو باب سوم ہے یعنی 3rd چیپٹر، پیج نمبر 124، اس کے اوپر وہی واقعہ لکھا ہوا ہے جو ہشت بہشت کے اندر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے، یہ کاکی جو ہے نا وہ یہ پنجابی والا کاکی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، ہاں، اپنے پیر و مرشد معین الدین چشتی اجمیری المتوفی 633 ہجری کے بارے میں لکھا ہے۔ اور دیکھیں مجلس چہارم واقعہ نمبر 30، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ معین الدین کی خدمت میں حاضر تھا، یعنی وہ خواجہ قطب الدین کہتے ہیں، اور خواجہ قطب الدین جو ہیں یہ پیر ہیں فرید الدین گنج شکر کے، وہ پاک پتن والے جہاں خان صاحب جاتے ہوتے ہیں، وہ والا پاک پتن۔ وہ کہتے ہیں کاکی صاحب کہ میں شیخ معین الدین کی خدمت میں حاضر تھا اور اہل صفا موجود تھے، اولیاء اللہ کا ذکر ہو رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور بیعت کے لیے پا بوسی کی، یعنی ان کے قدموں کو چوما۔ آپ نے اس کو بٹھا لیا، اس نے عرض کیا کہ میں مرید ہونے آیا ہوں۔ فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو بے شک میں مرید کر لوں گا۔ اس نے کہا کہ جو کچھ آپ کہیں گے وہی کروں گا۔ یہ اب میں ہشت بہشت سے نہیں پڑھ رہا، یہ میں اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پہلے دیوبندی بڑی بغلیں بجاتے تھے جی، یہ تو بریلویاں دا نکلا ہے، یہ تہاڈا بھی نکلا ہے جے، ایک کھرا تہاڈے گھر بھی نکلیا جے، یہ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں۔ ہاں جی، متفق علیہ ہو گیا نا، جس طرح جو حدیث بخاری اور مسلم میں آئے نا تو کہتے ہیں دونوں شیخین اس کے اوپر متفق ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح اب یہ متفق علیہ ہو گیا۔ ہشت بہشت ہو، سبا سنابل ہو، یا یہ تھانوی صاحب کی کتاب السنۃ الجلیہ، جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو بے شک میں مرید کر لوں گا۔ اس نے کہا جو کچھ آپ کہیں گے وہی کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک بار ذرا اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ چونکہ راسخ العقیدہ تھا اس نے فوراً پڑھ دیا۔ خواجہ نے اس سے بیعت لے لی اور بہت کچھ خلعت اور نعمت عطا کی، اور فرمایا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا تاکہ مجھے معلوم چلے کہ تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے، ورنہ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ تجھ سے اس طرح کلمہ پڑھواؤں۔ اس کا مطلب ہے خواجہ صاحب ہوش میں بھی ہیں جی، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے کام ڈالا ہے۔ آپ کو تو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں کوئی جھوٹی موٹی بھی لکھ کے قادیانی جرمنی چلا جائے تو وہ کافر ہو جائے گا، یہاں سچی مچی بھی کروائے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس واقعے کے اوپر جو اشکالات ہیں اس کے پھر تھانوی صاحب نے جواب دیے، اور جو جواب دیے انہوں نے، آپ کے کانوں سے دھواں نکلے گا کہ یہ اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے کس لیول کے اوپر گر سکتے ہیں۔ ورنہ میرا مقصود یہ نہ تھا کہ تجھ سے اس طرح کلمہ پڑھواؤں، میں کہ کون اور میں کیا چیز، ایک ادنا بندگانے اور غلامان محمد رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حکم وہی ہے جو اول سے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس بات سے تیری صدق عقیدت معلوم ہو گئی کہ تو بڑا پکا مجھ سے عقیدت رکھنے والا ہے۔ اب تو میرا مرید صادق ہوا۔ مرید کو ایسا ہی چاہیے کہ اپنے پیر کی خدمت میں صادق اور راسخ ہو۔ یہاں پہ جناب واقعہ ختم ہوا۔ اس کے بعد جو اس واقعے کے اوپر اعتراضات ہیں نا، اس کے جوابات دے رہے ہیں تھانوی صاحب۔ اشکال، وہ کہتے ہیں اس کے اوپر کسی کو اشکال ہو سکتا ہے، ایمبیگوٹی انگریزی میں کہہ لیں۔ کیا امتحان کے لیے کلمہ کفر کہلوانا جائز ہے؟ ویسے عام مسلمان سے پوچھیں
جس کو کبھی کوئی بریلوی دیوبندی نے ڈسا نہ ہو اور اس سے پوچھا جائے کہ کیا کوئی شخص اپنے نام کا کلمہ پڑھوا سکتا ہے، صرف چیک کرنے کے لیے سارے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ نہیں؟ مجھے بتائیں، کوئی دنیا دار بندہ بھی ہو۔ لیکن یہ تصوف کے ماننے والے ایسے بے شرم لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو بچا لیتے ہیں چاہے ان کو اپنا ایمان دینا پڑ جائے۔ آپ کو انہوں نے یہ کہانی کروائی بھی ہے، اور جو بالکل صحیح کہانی ہے کہ اگر کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا گیا تو وہ قادیانی ہو گیا، اگرچہ دل میں ایمان تھا، کیونکہ زندگی موت کی کشمکش نہیں تھی۔ ہاں، زندگی موت کی کشمکش ہو، جان بچانے کے لیے آخری درجے میں اجازت ہے، آپ کلمات کفر بک سکتے ہیں، سورہ النحل کے اندر آیا، لیکن یہ جواز کی حد تک ہے۔ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ یہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانی ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو، اور تیسری چیز کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، یعنی وہ آگ میں جل جائے لیکن کفر نہ کرے۔ یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو سنن ابن ماجہ میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو وصیت فرمائی تھی نا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہیں سولی دے دیا جائے، تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، وہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ لیکن جان بچانے کے لیے زندگی موت کی کشمکش میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کلمات کفر بولیں دل میں ایمان رکھتے ہوئے، لیکن یہاں تو کوئی زندگی موت کی کشمکش ہی نہیں ہے، کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا امتحان کے لیے۔ کیا سیدنا ابو بکر اور عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین امتحان کے لیے پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ اچھا، اب 3 انہوں نے بیچ میں پوائنٹس ڈسکس کیے، وہ اشکال کے بعد لکھتے ہیں کہ کلمہ کفر جب ہے کہ تعویل ممکن نہ ہو۔ دیکھو، بابا ہے تو کہتے ہیں تعویل کریں گے، بچائیں گے بابے کو۔ یار کہہ دو کہ بابا جو ہے سٹھیا گیا تھا، یا بابے کی طرف بات غلط منسوب ہو گئی، تو بابا بھی بچ جائے، یعنی چشتی چاچو بھی بچ جائے اور چشتی چاچو کی چاچی بھی بچ جائے۔ ہاں، کیونکہ کسی نے اگر کلمات کفر کہلوائے تو اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ چشتی چاچو تیری چاچی گئی، ہاں، تھانوی چاچو تیرے چاچے دی چاچی گئی، ہاں، اور بیعت بھی گئی۔ پہلے تو خود بیعت ہوگا، تجدید نکاح کرے گا، پھر بیعت کرے گا۔ یہ بیعت تو ویسے ہی نہیں ہوئی ہے کیونکہ بیعت تو ٹوٹ چکی ہے، اس کی ایمان چلا گیا، تو تجدید ایمان بھی کرنا ہے اور تجدید نکاح بھی۔ وہ کہتے ہیں اگر تعویل ممکن نہ ہو پھر کلمات کفر ہوتے ہیں۔ اب آپ سنیں تعویل کیا ہے، کدھر دماغ گیا ہے۔ اگر یہ تعویل کی جاوے کہ رسول سے مراد لغوی معنی ہیں، ہاں، پھر تو سارے رسول لیں، ہاں، یعنی آپ لوگ بھی مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں نا، مختلف ملکوں کے جو سفیر ہیں وہ بھی رسول ہیں۔ یہاں پہ کوئی ایسا کرینہ موجود نہیں لغت میں رسول کا لفظ۔ جب گاندھی صاحب پہلی دفعہ سعودی عرب گئے تو وہاں انہوں نے جگہ جگہ بینر لگائے تھے رسول امن کے، کہ یہ امن کا رسول ہے، امن کا سفیر ہے۔ وہاں تو کرینہ سمجھ آتا ہے، یہاں تو کوئی کرینہ نہیں ہے، کوئی سفیر تو نہیں بن کے آیا ہوا۔ تو لغوی ہو اور عام ہو، بواسطہ اور بلا واسطہ، اس بنا پر یہ معنی ہوں گے کہ چشتی اللہ کا پیغام رساں اور احکام کی تبلیغ کرنے والا ہے بواسطہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں چشتی رسول اللہ میں رسول سے مراد پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ چشتی جو ہے وہ رسول اللہ کا رسول ہے، یعنی ان کا نمائندہ ہے، ان کا سفیر بن کے ہے۔ تو 2 بار تو رسول نہیں اس نے کہلوایا، ٹھیک ہے، اس نے تو چشتی رسول اللہ کا ہے۔
اچھا، کہتے ہیں کہ جیسا کہ مشکات شریف میں آیا ہے، مشکات شریف میں یہ حدیث واقعی موجود ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے حدیث جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں، کہ ایک انصاری صحابی ہیں ابن مربع، یہ حدیث مشکات میں جامع ترمذی کے حوالے سے ہے، سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے، نسائی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، سنن کی چاروں کتابوں میں۔ تو وہ میدان عرفات کے اندر کچھ اصحاب کے پاس آئے جو کہ میدان عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت دور انہوں نے خیمہ لگایا ہوا تھا۔ ظاہر ہے تعداد کافی زیادہ تھی، 1,00,000 سے زیادہ تھے، تو سارے لوگ تو حضور کے قریب نہیں ہو سکتے تھے۔ تو بعض لوگوں کو یہ وہم ہو گیا کہ شاید ہم لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام سے چونکہ دور ہیں تو پتہ نہیں ہمارا حج ہوگا کہ نہیں، امام کے بالکل قریب ہونا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کا وہم نکالنے کے لیے ابن مربع کو بھیجا کہ آپ وہاں جا کے اناؤنسمنٹ کریں کہ یہ جگہ بھی عرفات کے اندر داخل ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، جتنے بھی اس جگہ کے قریب قریب لوگ ہیں، وہ سب کے سب میدان عرفات میں ہی شمار کیے جائیں گے۔ تو اس میں الفاظ ہیں انی رسول اللہ علیکم، میں رسول اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہوں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کریں اور آل کا نوٹیفیکیشن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل میں، آپ کے پی سی میں، آپ کے لیپ ٹاپ میں آپ کو بآسانی مل سکے اور آپ ہماری ویڈیو آسانی سے دیکھ سکیں۔ تو ملی آپ سے اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تو اپنا رکھیے گا بہت سارا خیر۔ اللہ حافظ۔